کہ حق مہر کے حوالے سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر. یہ سورت بھی 4 ہے اور ورس نمبر بھی 4 ہے. سورت بھی 4 ہے، ورس نمبر بھی 4 ہے. تو اس میں جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، کہ رب نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ and give the woman their dowry, their mahar as a free gift. صدقاتهن. تو یہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر واضح زور دیا کہ تم عورتوں کو جو ان کا حق مہر ہے وہ ایز اے فری گفٹ کے طور پہ تم ان کو دو. پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236 تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر 237 بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ابھی میں آگے چلتی ہوں احادیث مبارکہ کی طرف. تو یہ دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے the most deserving condition، کہ ایسی شرط جو ضرور پوری ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو تم لوگوں نے جو ہے حق مہر مقرر کیا تھا، کس بدلے میں، کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عورتوں کے، تمہارے جو ہیں اور تم دونوں کے جو ہیں وہ شرمگاہیں حلال ہو گئی. تو وہ جو شرط ہے، وہ جو کنڈیشن ہے، وہ ضرور پوری ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ حق مہر ہے. تو یہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی نا پچھلی کلاس میں بھی، کہ حق مہر کیا ہے، کہ جب مرد جو ہے وہ ایک ڈیزرونگ کنڈیشن which must be fulfilled is that which made the private parts lawful for you. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی سنت مبارکہ وہ کیا تھی، سنت طیبہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائفز مہر انکلوڈنگ گیونگ 20 اوقیہ، تقریباً یعنی کہ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی کہ آپ نے اتنا حق مہر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا. اور ایک اور جگہ پر جو ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی جو اور دوسری بی بی تھیں، ان کو بھی جو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ، کہ 500 سے بھی زیادہ، میرا خیال ہے 2000 کے قریب کہیں حق مہر ان کو بھی دیا گیا، جو کہ نجاشی نے مقرر کیا، اور اس نے نجاشی نے اپنی طرف سے حق مہر ادا کیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تو یہ ہے کہ میکسیمم آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو، خواتین کو جو ہے وہ حق مہر. لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس حیثیت نہیں ہے کہ وہ حق مہر دے سکے، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ پھر وہ قرآن جو ہے، قرآن کی تعلیم دے اپنی بیوی کو، تو یہ اس کی طرف سے حق مہر مقرر کیا جائے گا. سبحان اللہ، قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر حق مہر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم دو. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں مرد حضرات جو تھے وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ تھے، کنیکٹ تھے، قرآن پڑھنا، سمجھنا جانتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. تو ان کے لیے حق مہر. تو ابھی آج کے دور میں تو اللہ ماشاء اللہ ہم کیا کہیں کہ ہماری مرد حضرات بھی قرآن سے دور ہیں، ہماری خواتین بھی قرآن سے دور ہیں. اور قرآن کے اوپر اگر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو اب جو ہے وہ حق مہر کا معنی کیا ہے، حق مہر کا معنی کیا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ایک مینڈیٹوری گفٹ ہے، یہ ایک واجب ہے مرد کے اوپر، یہ ایک اس کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر کہ وہ اپنی بیوی کو نکاح کے وقت میں یہ دے. لیکن اس کا آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ اگر نکاح کے وقت کسی نے نہیں بھی مقرر کیا تو نکاح بہرحال ہو جاتا ہے. اس سے نکاح کے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح اگر کوئی شخص نہ بھی مقرر کرے تو تب بھی شریعت کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر منیمم جو حق مہر ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگا. اور منیمم حق مہر کے اوپر بھی میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، جو کہ 10 درہم چاندی کے سکے تھے پچھلے وقت میں. تو ابھی جو ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تقریباً 17 سے یا 20 سے 23 پاؤنڈ کے قریب بنتے ہیں. یہ منیمم جو ہے اس کے اوپر ہے. اچھا اب یہ دیکھیے، اور پھر یہ حق مہر جو ہے یہ عورت کی پرسنل پراپرٹی ہے، یہ ایکسکلوسیولی عورت کا یہ رائٹ ہے. اور وہ اس کو جس طرح سے چاہے وہ اس کو خرچ کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے اس کے اوپر کہ بھئی تم نے میری مرضی سے، جیسے مرد کہے کہ تم نے میری مرضی سے خرچ کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے، یہ ساری باتیں میں پچھلی مرتبہ کر چکی ہوں، یہ صرف ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مزید اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر فساد ہوتے ہیں، اور ہمارے نکاح جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا اب یہ دیکھیے ٹائپس آف حق مہر ان حنفی فقہ، کیونکہ میں جتنی بھی میں نے بات کی ہے
कुरान और हदीस के अलावा। अब ये जो आगे मसाइल बयान होंगे, ये आका जो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह कि जो आपका जो मज़हब है, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर मैं चीज़ें बयान करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत अहले सुन्नत वल जमात जो है वो हम चारों जो फुक़हा हैं हमारे, हम उनको जो है मानते भी हैं, हम उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, और जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं इन सब के, हम उनको भी जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, और हम वहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो है हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़ाहिर सी बात है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो लिहाजा हर एक का एक अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो इन चारों ने जो है वो दीन के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो हमें भी जो है बहैसियत मुसलमान, हमें अपने जो आइमा हैं, जो फुक़हा हैं, हमें इनका जो है वो अदब व एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है। हक महर, टाइप्स ऑफ हक महर क्या है जी? आप ये देखिए कि जो दो तरह के हक महर होते हैं। एक है जिसको हम मुअज्जल कहते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट या सून कहा जाता है कि आपने फौरी तौर पे अदा करना है, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज और अपॉन वाइफ्स डिमांड, जैसे बीवी ने उसकी डिमांड की आपको अदा करना है। दूसरा है मोजल, मोजल कहते हैं डेफर्ड कर देना, कि उसको प्रलोंग कर देना। अब ये इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भी डिवोर्स के वक्त दे दिया जाएगा, या उस अगर शोहर की वफ़ात होती है तो उसके वक्त जो है उसको पे करना है। बहरहाल देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशन, और बाज़ दफ़ा जो है वो मुतलक भी हो सकता है। मुतलक का मतलब ये है कि यानी कि कोई उसके अंदर जो है वो कोई भी स्पेसिफाइड टाइम जो है उसको अंदर मुकर्रर नहीं किया जाता है, बस किसी वक्त भी जो है उसको दे दिया जाए। तो ये है, ये दो तरह की किस्में हैं। तो इसलिए, और यहाँ पर जो मुअज्जल है ना, ये याद रखिएगा, या इवन मोजल को भी ले लें कि अगर एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो अगर उस टाइम तक औरत को हक महर नहीं दिया जाता तो औरत को इख्तियार हासिल है कि वो अपने आप को शोहर से रोक सकती है, शोहर के को अपने करीब ना आने दे। ये औरत का राइट है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इस्लाम की इस खूबसूरती पर कि इस्लाम ने औरत को कितने इख्तियारात दे दिए, कितने राइट्स दी हैं। सुभान अल्लाह। तो इस बात पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो है ये आगे मज़ीद जो मैंने यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पे बनाया कि रिकमेंडेड महर, कि एक हक महर जो है जिसको आप महर फ़ातिमी भी कहा जाता है, या फिर ये कह लें कि सुन्नत के शरीयत के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से जो है एक महर कितना होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, द महर गिवन बाय द प्रॉफिट जो है हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बाय द प्रॉफिट टू हिज डॉटर फातिमा वाज 500 दिरहम, जो कि उनको दिया गया था। किसने? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है वो उनको दिया था। और ये देखिए ये हो गया, और जो कि ये 1.25 ग्राम सिल्वर बन जाता है। फिर ये देखिए, और आज के अगर हम इसमें अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन जो है क्योंकि चांदी का आप लोग जहाँ जहाँ जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जो यूके में, जो यूरोप में हैं, अमेरिका, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, वो वहाँ पर चांदी का जो सिल्वर का आप हिसाब लगवा लें कि चांदी की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम की। तो उसको अगर आप टाइम बाय कर दें किसके साथ, 1.25 ग्राम सिल्वर के साथ, तो उसकी प्राइस निकल आएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक एस्टिमेटेड लगाया है जो कि 78 पाउंड 0.75 पाउंड जो है वो बन जाती है। तो ये देखिए, ये जो है ये उस वक़्त में जो है ये हक महर मुकर्रर किया गया था। तो आप ये देखिए, इसलिए, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट नहीं है, बल्कि ये रिकमेंडेड अमाउंट है कि भाई कम अज़ कम जो है ना, यानी कि आप जब देना चाहें तो इस तरह से सुन्नत तय्यबा को जो है आप फॉलो करें, तो आप कम अज़ कम ये तो दें, आप इतना तो औरत को दें। बाकी हर कंट्री के क्योंकि करेंसी अलग से है, तो वो अपनी करेंसी को देखते हुए जो यहाँ पे जो वहाँ पर मुनासिब बनता है उनको वो देना चाहिए। और अगर कोई कुछ भी ना दे तो फिर भी मर्द के ऊपर लाजिम है कि वो उसको जो है मिनिमम अमाउंट दिरहम की, जो 10 दिरहम बनती है चांदी के जो सिक्के थे उस वक़्त में, तो अभी के हिसाब से आप लोग उसको हिसाब लगवा लें कि कितना हक महर बनता है। तो ये आपके ऊपर लाजिम है, ये औरतों का हक है। तो औरतों को चाहिए कि अपने हक को, अपने राइट्स को जाने, अपने राइट्स को जाने, और फिर अपने राइट्स को जो है देखें, अगर हमें अपने राइट्स का पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह से जो है वो बात करेंगे उसके हवाले से, शरीयत के हवाले से। तो हमें अगर दूसरे राइट्स का पता है तो शरीयत ने जो हमारे ऊपर हमें जो राइट्स दिए हमें उनका भी पता होना चाहिए। उसका हमें फ़ायदा कितना है कि हमें पता है कि जी ये हमारे ऊपर राइट्स हैं, ये मर्द के ऊपर राइट्स हैं कि मर्द को चाहिए कि वो हमारा हक मार दे, हमें ये हमारा हक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल करीम ने हम औरतों के हक़ों को कितना प्रोटेक्ट किया। और जहाँ पर ख़वातीन को नहीं पता, तो ये
اگنورنس ہے، یہ جہالت ہے. ہمیں شریعت کے، میں نے یہ پچھلی مرتبہ بات کی تھی کہ جہاں پر ہم دوسری سب چیزوں کو جانتے ہیں، گھر گرہستی کو جانتے ہیں، ہمیں کپڑا کون سا خریدنا ہے، مکان کیسا بنانا ہے، ٹائلیں کیسے لگوانی ہیں، ہمیں ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، جہاں پہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر ہمارے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہمیں ہمارے حقوق ہمارے پاس ہوں. الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ جو بات ہوئی، اگلی بات یہ کیا ہے، یہ دیکھیے اب ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے، یہ جو ڈفرینٹ سینیریوز میں نے بیان کیے یہ بڑے خوبصورت ہیں. یہاں پر اب یہ میں نے ان میں سے چند ایک میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے، لیکن آج تھوڑا سا میں تفصیل میں بیان کروں گی. اب یہ میں نے سارے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ میں ساری اسکرین آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو. یہ دیکھیے کتنے سینیریوز دیے ہیں میں نے یہاں پر، یہ 4 سینیریوز دیے ہیں. اچھا، یہ سینیریوز کیا ہیں کہ مثلا یہ قرآن کے حوالے سے، یہ فقہا کی آراء کی روشنی میں. نمبر 1 کیا ہے کہ شوہر مر جائے اور اس نے ابھی حق مہر مقرر نہیں کیا، اور ابھی عورت کے ساتھ اس نے جو ہے ہم بستری بھی نہیں کی یا خلوت صحیحہ بھی نہیں کی. اب ہم بستری کا تو جو ہے وہ ایک تو تھا، ساتھ میں نے خلوت صحیحہ کا بھی میں نے بیان کیا تھا. اور خلوت صحیحہ کیا تھی کہ جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے میاں بیوی کے درمیان، کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں ہم بستری نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہے وہ کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثلا عورت کو پیریڈز آئے ہیں یا نفاس کی حالت میں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پیریڈز یا نفاس کی حالت میں تو وہاں پر وہ اب مرد کے ساتھ ہم بستری تو الاؤڈ نہیں ہے اس کے اندر. تو یہاں پھر جو ہے ایک ایسا عذر ہے شرعی عذر کے علاوہ، ویسے ہی جو ہے ایک ایسا عذر ہے کہ مثلا جس کو آپ کہہ لیں کہ عذر طبی کہہ لیں، کہ ایک ایسا ایکسکیوز ہے کہ مثلا جہاں پر میاں بیوی آپس میں وہاں پہ جہاں پر تھے وہاں پر کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے، تو کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں وہ آپس میں اس طرح سے آپس میں وہ ہم بستری نہیں کر سکے، وہ ایک شرم و حیا کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ رکاوٹ ہے. تو لہٰذا اب جو ہے یہ بھی دیکھیں ایک رکاوٹ تو آ گئی. یہاں پھر شوہر بیمار ہے یا شوہر بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر طاقت قوت ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں ہم بستری کر سکیں. تو یہ دیکھیں یہ ساری، تو اس لیے جب بھی ہم احکامات لیتے ہیں تو یہ دونوں فقہ حنفی کی روشنی میں جب بھی ہم احکامات لیتے ہیں تو اس میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہم بستری بھی نہیں کی یا خلوت صحیحہ بھی ان کو میسر نہیں آئی، تو اس صورت میں پھر کہا جاتا ہے کہ وائف کو جو ہے وہ کیا ملے گا، مہر مثل ملے گا. اور مہر مثل کو کسٹمری مہر، اور میں نے اس کا بھی واضح کیا تھا کہ جس میں عورت جو ہے، عورت کے جو پیٹرنل سائڈ ہے، جو باپ کی طرف سے جو خواتین ہیں ان کو دیکھا، پھوپھیوں کو دیکھا جائے گا، تایا چاچا کی بیٹیوں کزنوں کو دیکھا جائے گا، جو خوبصورتی میں، علم میں، عمر میں ان کے برابر ہے، اس کے برابر ہے، ان کو دیکھا جائے گا. تو اور اس کے علاوہ اس کو پھر شریعت کے اندر جو ہے دیکھیں اس کو انہیریٹنس بھی، وراثت کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ حصہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ کہ اب دیکھیے اس کے اندر جو ہے مرد نے عورت کو چھوا تک نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پھر بھی جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے اللہ رب الکریم نے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. اب اگلی بات کی طرف چلے، یہ دوسری بات ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ڈیورس کی ہے، لیکن ابھی اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا، حق مہر مقرر نہیں کیا، اور کنزیومیشن بھی جو ہے وہ ابھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن شوہر ابھی زندہ ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو حق مہر نہیں دیا جائے گا، حق مہر نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مرد اس کو جو ہے کچھ بھی برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دے دے. اب برتنے کی چیزوں کا بھی جو ذکر تھا وہ کیا تھا کہ مثلا کوئی بھی ایک جوڑا اس کو دے دیا جائے جس میں شلوار قمیض چادر ہو گئی، یا پھر جو بھی رواج ہے، رواج کے مطابق، کسٹم کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو دے دی جائے. تو یہ تھا اس کے حوالے سے جس کو متاع کہا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا، آیت نمبر 236 سورہ البقرہ کی جو ہے یہ آیت ہے. اور پھر تیسری صورت کیا تھی جس میں عورت کو ڈیورس دے دی جائے لیکن حق مہر اس میں مقرر ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہم بستری بھی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ جہاں پر بھی میں نے کنزیومیشن لکھا ہے نا، یہاں پر آپ لیں گے ہم بستری بھی اور کنزیومیشن کیا کہتے ہیں خلوت صحیحہ. اب خلوت صحیحہ کیا ہے کہ ایک کمپلیٹ سیکلوشن، کہ جس کے اندر جو ہے کمپلیٹ سیکلوشن کے کوئی بھی بیریئر نہیں ہے ان دونوں میاں بیوی کے لیے، کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں جو ہے وہ سیکشل انٹرکورس نہ کر سکیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں خلوت صحیحہ. اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس میں کیا ہے کہ وہ اب کیونکہ طلاق دے دی مرد نے، لیکن طلاق کب دی؟
جب اس نے حق مہر بھی مقرر کر لیا ہوا تھا، عورت کے ساتھ اس نے ہم بستری بھی کر لی ہوئی تھی یا حلوت سیاح کر لی تھی، تو یہاں پر اب اس کو آدھا جو لکھا ہوا تھا اس کا آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ مثلا اگر اس نے 100 پاؤنڈ لکھا تھا تو 100 پاؤنڈ کا آدھا کتنا ہوگا؟ 50 پاؤنڈ، تو 50 پاؤنڈ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہی ابھی آیت کریمہ آپ کو یاد ہے جب میں نے کلاس شروع کی تو یہی پڑھی تھی نا 237، جس کے اندر رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اب یہ عورت کے اوپر اگر وہ معاف کرنا چاہے، وہ سوری کیا کہتے ہیں اس کو، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، تو اگر جو ہے معاف نہ کرنا چاہے تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر تو وہ آدھا لے گی۔ اور دوسرا پھر یہ کیا ہے کہ مرد جو ہے یا پھر وہ چھوڑ دے یا پھر مرد چھوڑ دے۔ اگر مرد چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی آدھا نہیں لیتا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پورے کا پورا حق مہر عورت کو دیا، تو تب بھی اچھی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مرد کی تعریف کی ہے اس چیز کے اوپر۔ رب نے آگے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ اپنے جو اللہ کا فضل ہے تمہارے درمیان اس چیز کو مت بھولو۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا کہ اللہ نے آسانی پیدا کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں پر بھی یہ دیکھیں، یہ ڈیورس آفٹر فکسنگ مہر بٹ بیفور کنزیومیشن، اب یہ کنزیومیشن بھی نہیں ہوئی، حلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے حق مہر مقرر ہو گیا لیکن طلاق دے دی گئی، تو پھر یہ ہوگا۔ اچھا اب چوتھی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی صورت میں کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں فورتھ سچویشن، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فورتھ سچویشن کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈیورس دی گئی، لیکن کب؟ اب جب اس نے ہم بستری کر لی، جب اس نے ہم بستری کر لی اور ساتھ میں یا پھر حلوت صحیحہ اس کو مل گئی۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو پورا مہر دیا جائے گا، پورا مہر اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہاں پر اس کو بے شک اگر مہر اس کا مقرر تھا یا نہیں تھا، اگر مقرر نہیں تھا تو پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کو مہر مثل دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ عورت کا جو ہے کیا کہتے ہیں مقرر تھا تو پھر اس کو پورا حق مہر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ اب آپ یاد رکھیے گا کہ جو ہے نا یہ اب 4 سینیریوز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں جو زوم کے اوپر بھی شیئر کر دوں گی یہ ڈاکومنٹ کو، اور ساتھ میں اس کو یوٹیوب کے اوپر ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ میں PDF جو ڈاکومنٹ ہے اس کو میں وہاں پر بھی شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ فیوچر ریفرنس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ رہے۔ اچھا اب اگلی صورتحال ایسی صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے، تو بالکل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے اب جب وہ مالک بن گئی اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو معاف کرنا چاہے تو پھر مرد آزاد ہے۔ ہاں لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں اب جو ہے نا تم اس کو معاف کرو، تم اس کو معاف کرو، ایسا نہیں، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ عورت اگر معاف نہ کرنا چاہے تو مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں شریعت کے کتنے احسانات ہیں عورتوں کے اوپر۔ اچھا اگلی صورت میں کیا تھا کہ اف مہر واز پیڈ ان ایڈوانس، اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے یعنی کہ ابھی مرد نے عورت کے ساتھ اس کو چھوا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو پہلے سے ہی، جیسے اگر کیا کہیں کہ موجل تھا، بعد میں دینا تھا لیکن اس نے پہلے دے دیا، پہلے سے عورت کو ایڈوانس میں دے دیا گیا، ایک سینیریو ہے نا، تو وہاں پر وہ اس کی لیگل اونر بن گئی۔ جب وہ اس کی مالک بن جاتی ہے تو اب اگر جو ہے اگر تو اب ہم بستری ہو گئی مرد کے ساتھ، پھر تو وہ پورے کا پورا رکھے گی، پھر تو وہ پورے کا پورا حق مہر رکھے گی۔ لیکن اگر ہم بستری سے پہلے مرد نے اس کو طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا جو ہے وہ آدھا رکھے گی اور آدھا واپس کر دے گی، آدھا رکھے گی اور آدھا واپس کر دے گی۔ یہی ہم نے پڑھ چکے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق مہر کے حوالے سے ہوگی۔ اور یہاں پر چھوٹی سی کچھ چیزیں، کچھ کی پوائنٹس جو آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ obligatory ہے، یہ اس کا ریکیپ ہو گیا حنفی فقہ کے اندر، obligatory فرض ہے، اور یہ فوراً واجب ہو جاتا ہے اگر جو ہے یہ مہر مؤجل ہے کہ جو فوراً ادا کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے بیوی کے پورے رائٹس اس کے اوپر ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا وہ برائڈ کی پرائز نہیں ہے، جیسے بعض ایسے بھی کچھ سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں جس کے اندر عورت کا جو ہے وہ ایک رقم مقرر کی جاتی ہے کہ بھی ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں لہٰذا ہمیں اتنا جو ہے وہ پیسہ دیا جائے، تو استغفر اللہ، یہ از ناٹ اے برائڈ پرائز، یہ لڑکی کو دینے کی پرائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کے ایک عورت کو ایک مقام، ایک سٹیٹس دیا گیا کہ وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فری کی چیز ہے جو میرے ہاتھ آ گئی ہے، بلکہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کا حق ادا کرے اور اس کے بدلے میں حق مہر دے اس کو جو عورت کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں کو جائے گا، جو بعض کمیونٹی سوسائٹیز کے اندر یہ جو دیا جاتا ہے نا برائڈ پرائز دی جاتی ہے جو کہ عورت کے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو مل رہا ہوتا ہے،
کہ ہم نے اپنی بیٹی بیچ دی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ شادی کر دی، ہم نے اتنی رقم وصول کی تو ماں باپ کو ملتا ہے، نہیں، یہ عورت کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جنہوں نے آ کر جو ہے شریعت کو کتنا واضح کر دیا ہمارے لیے، اور آپ باعث سے رحمت ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، جو ہے ایک آنریبل اس کی ایک کیا کہا گیا اس کو کہ ایک obligation ڈالی گئی اس کے اوپر کہ بھئی تو عورت کے پاس ایسے نہ جا، بلکہ اس کو اس کا حق ادا کر پہلے، اور پھر جو ہے جو کسٹمری جو جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے وہ بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ کیونکہ وہ عورت کے جو پیٹرنل سائڈ ہے وہ اس کے حوالے سے ڈیڈ سائڈ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر ماں جو ہے وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے، یعنی کہ چچا تایا کی بیٹیاں آپس میں شادی، تایا ان کے آپس میں جیسے کزنز میرجز ہیں، تو پھر وہاں پر پھر عورت کی فیملی کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو یہ حق مہر کے حوالے سے الحمدللہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں